تو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی جو ہیں وہ پارلیمنٹ ہاؤس پہنچ گئے ہیں. یہاں پہ کافی ہلچل مچ گئی ایک دم سے. بھائی تھوڑا آگے چلے جائے, آگے چلے جائے, آرام سے پیچھے دیکھ کے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پاکستان اور دنیا بھر میں دیکھنے اور سننے والوں کو عبدالقادر کا سلام. پاکستان میں 5 نومبر کی رات ہے اور اس وقت میں پارلیمنٹ ہاؤس میں موجود ہوں اور 27ویں ترمیم کے لیے جو ماحول ہے بنیادی طور پہ وہ بننا شروع ہو گیا. اور آج پہلا جو قومی اسمبلی کا اجلاس تھا اس حوالے سے وہ ہوا. بہت سارے لوگ یہاں پر آ رہے ہیں, یہاں پر ارکان کی گاڑیاں دیکھ سکتے ہیں. بہت سارے لوگوں کو میں نے یہاں پر دیکھا اور کچھ ایسے لوگوں کو بھی دیکھا جنہوں نے 26ویں ترمیم میں ووٹ ڈالا. ووٹ ڈالنے سے پہلے ان کی حالت کیا تھی اور ووٹ ڈالنے کے بعد وہ جس گاڑی سے اترے, وہ جس بلٹ پروف گاڑی سے اترے اور جس تیزی سے وہ اندر چلے گئے, وہ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے ماحول دیکھا تو میں نے سوچا تھوڑے سے ویژولز آپ کو بھی دکھاؤں. تو مبارک زیب صاحب کی یہ گاڑی تھی, ان کو تو میں کیپچر نہیں کر سکا, وہ جلدی سے نکل کے چلے گئے. لیکن 26ویں ترمیم کے بعد ان کے حالات کیسے بدلے لوگوں نے وہ سارا کچھ دیکھا. اب 27ویں ترمیم کی بازگشت ہے اور اب سے تھوڑی دیر پہلے یہاں پر کیا ہوا میں جلدی سے آپ کو بتا دیتا ہوں, کیونکہ فوراً مجھے یہاں سے واپس جانا ہے خیبر پختونخوا ہاؤس, کیونکہ وزیر اعلیٰ KP سہیل آفریدی جو ہے وہ یہاں پر آئے. ان سے ملاقات بھی ہوئی, انہوں نے دعوت دی کہ خیبر پختونخوا ہاؤس آؤں اور اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ ان سے ملاقات بھی کی جائے تو ان سائڈ سٹوریز کیا ہیں وہ جان سکیں کہ بیسیکلی کیا ہو رہا ہے, ماحول کیا ہے, ٹیمپرامنٹ کیا ہے, کیا PTI کسی احتجاجی تحریک کی جانب جانے والی ہے, اندر ایک اجلاس بھی ہوا اس میں کیا ہوا. تو وہ ساری انسائڈ سٹوریز جو ہے وہ ہم لیٹر آن ڈسکس کر لیں گے. ابھی تھوڑی دیر پہلے یہاں پر کون کون سی ایکٹیویٹیز ہوئی, کون کون لوگ آئے, وہ میں جلدی سے آپ کو بتاتا ہوں. جو عمران خان کے نامزد کردہ اپوزیشن لیڈر ہیں محمود اچکزئی, وہ یہاں پر آئے, ان سے ملاقات ہوئی. بات چیت انہوں نے نہیں کی لیکن ذرا ماحول کا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہاں پر کون کون آ رہا ہے, کون جا رہا ہے. تو آج یہاں پر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی آئے, ان سے بھی بات چیت ہوئی اور یہ غالباً پہلی بار ایسا ہوا کہ کسی خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ نے PTI کی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں پارلیمنٹ ہاؤس میں آ کے شرکت کی ہے. یہ غیر معمولی ایک جیسچر ہے. علی امین گنڈا پور صاحب کے ہوتے ہوئے ہم نے ایسا نہیں دیکھا تھا, لیکن آج سہیل آفریدی نے پہلی بار ایسا کیا. وہ پارلیمنٹ ہاؤس آئے, PTI کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس جاری تھا, اس میں انہوں نے شرکت کی اور انہوں نے ایک قرارداد جو ہے وہ وہاں سے منظور کرائی ہے جس پہ سارے ارکان اسمبلی کے دستخط ہے کہ عمران خان سے ان کی ملاقات کرائی جائے. انہوں نے کہا کہ میں اس ہاؤس کے ذریعے یا جو قومی اسمبلی کا فورم ہے اس کے ذریعے بھی اسپیکر کو آگاہ کروں کہ میری ملاقات نہیں ہو رہی اور ملاقات کرائی جائے. کون سا ایسا راستہ ہے جو انہوں نے چھوڑا ہو. عدلیہ تک وہ چلے گئے, وزیر اعظم کو انہوں نے لکھ دیا, پنجاب حکومت کو انہوں نے لکھ دیا, پھر چیف جسٹس چاہے وہ سپریم کورٹ کے ہوں چاہے ہائی کورٹ کے ہوں ان کو لکھ دیا. اب آخری فورم یہ رہ گیا تھا, یہ پارلیمان سب سے سپریم ادارہ ہے, یہاں تک پہنچ کے بھی انہوں نے ایک قرارداد جو ہے وہ اس کے اوپر دستخط کروائے سب سے کہ ہمیں عمران خان سے ملنے کی اجازت دی جائے. تو سہیل آفریدی کو ویلکم کر رہے ہیں شاہد خٹک. یہاں پر میرے آنے کا مقصد یہی ہے کہ یہ سپریم فورم رہ چکا ہے. میری لیڈر میرا کہے جناب عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں ہو رہی, تو میں چاہتا ہوں کہ یہاں نیشنل اسمبلی سے بھی ایک ریزولوشن پاس ہو اور قومی اسمبلی کے اسپیکر کو بھی میں بتاؤں کہ میرا لیڈر سے ملنا ضروری ہے, تو اس میں اور 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے بھی بات چیت ہوگی. پھر پاکستان تحریک انصاف کی پوری جو لیڈرشپ ہے وہ یہاں پر موجود رہی. بیرسٹر گوہر سے ہماری بات ہوئی اور انہوں نے یہ کہا کہ عمران خان کا جو پیغام ہے گزشتہ روز جو آیا وہ مذاکرات کے حوالے سے ہے, لہٰذا مذاکرات کی طرف بڑھا جائے اور سارے اپنی اپنی تلواریں جو ہیں اس کو میان میں رکھ دیں. اس کا مقصد یہ ہے کہ آفر کو سنجیدہ لیا جائے. اور ایک اور شخص ہے, ان کی میں نے آپ کو گفتگو سنانی ہے, انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ہماری تیاری پوری ہے, مطلب ہم تیار ہو چکے ہیں, اور جب ہمیں یہ پتہ چلا کہ عمران خان کو کسی اور جگہ پہ شفٹ کیا جانا ہے یا کیا جا سکتا ہے تو ہم اپنی تیاری کر چکے تھے اور ہم نے نکل آنا تھا. دیٹ مینس کہ PTI کی اندر کھاتے تیاری جاری ہے کہ وہ کسی بھی وقت لانگ مارچ کی کال دے سکتے ہیں, اور اس کو روکنے کے لیے یا اس کو ڈیفیوز کرنے کے لیے بھی بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں. تو دیکھیے ایک بڑا پازیٹیو پیغام آیا ہے عمران خان صاحب کی جانب سے. پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو چاہیے کہ اس کو سیریس لیں اور اس کے اوپر غور کریں اور بات چیت کا آغاز کریں تاکہ پاکستان جو ہے اس پولیٹیکل کرائسس سے باہر آ سکے. اور رہی بات اگر یہ ضد کریں گے یا نہ کریں گے, دیکھیں قوم نے پیچھے نہیں ہٹنا. اگر آپ بات چیت نہیں کریں گے تو دیکھیں ہمارے پاس ایک ہی راستہ ہے جو ہمیں آئین اور قانون دیتا ہے, پروٹیسٹ کا. پھر گلے نہیں کریں گے کہ لانگ مارچ کیوں کر رہے ہو, اسلام آباد کیوں آ رہے ہو, یہ کیوں کر رہے ہو. ابھی عمران خان صاحب نے موقع دیا ہے, ہونا یہی چاہیے کہ بات چیت جو ہے وہ کرے.
کچھ حلقوں میں یہ بات پائی جا رہی ہے کہ پی ٹی آئی تیاریاں شروع کر چکی ہے نومبر میں احتجاج کے لیے. کیا ایسا کچھ ہے آپ کے کیمپ میں؟ کوئی تیاری جاری ہے یا ابھی آپ انتظار کریں گے؟ نہیں, ہم انتظار کیوں کریں گے. دیکھیں, عمران خان صاحب ہمارا لیڈر ہے, بے گناہ آپ نے پچھلے 2.5-3 سالوں سے جیل میں رکھا ہوا ہے, تو پھر ایک ہی راستہ بچتا ہے اور وہ ہے احتجاج کا. اور احتجاج کے لیے ہم ہر ٹائم ہر وقت مینٹلی ریڈی ہوتے ہیں. اور ان کی کوشش تھی کہ عمران خان صاحب کو یہ کہیں شفٹ بھی کرنا چاہتے تھے. جو خبر ہم نے سنی, عمران خان صاحب نے خود بھی تشویش کا اظہار کیا, تو اس وقت بھی ہم تیار تھے. ہم نے پلان بھی کیا تھا اگر یہ کچھ ایسا ویسا کرتے ہیں تو ہم نے کیا کرنا ہے. آپ کی پلاننگ ہو چکی ہے؟ ہماری پلاننگ بہت سی چیزیں ہماری تیار ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم کوئی ابھی ویلے بیٹھے ہوئے ہیں. اب یہاں پہ اوور آل جو انوائرمنٹ ہے وہ میں جلدی سے آپ کو بتا دوں, پھر سہیل آفریدی نے جو یہاں پہ گفتگو کی ہے میں وہ بھی آپ کو سناؤں گا. سب سے پہلے کیا ہوا, بیرسٹر گوہر آئے, ان سے ہم نے بات کی ہے. ساری گفتگو میں ایٹ دی اینڈ اکٹھی رکھ دوں گا تاکہ آپ سن سکیں, آپ کو آئیڈیا ہو جائے. بیرسٹر گوہر نے کہا کہ سب لوگ اپنی اپنی تلواریں جو ہے وہ میان میں واپس رکھ لیں. دیٹ مینس کہ یہ انڈیکیشن ہے کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں مذاکرات ہو, سچویشن بہتر ہو, لیکن سب کو ایک ایک قدم پیچھے ہٹنا پڑے گا. میں نے کہا کیا پی ٹی آئی ہٹنے کے لیے تیار ہے؟ انہوں نے کہا اور کتنا ہم پیچھے ہٹیں, ہمارا مینڈیٹ چوری ہو گیا, ہماری لیڈرشپ جیلوں میں ہے, سارا کچھ جتنا ہو سکتا تھا ہمارے خلاف وہ ہو چکا. اس کے باوجود عمران خان کہہ رہے ہیں تو بات چیت کریں, تو دیٹ مینس کہ ہم تو آلریڈی پیچھے ہٹے ہوئے ہیں, اور کتنا پیچھے ہٹنا ہے. کہ سارے لوگ اپنے تلوار نیام میں رکھیں اور ایک سٹیپ پیچھے ہو جائیں تاکہ حالات بہتر ہو, ملک بہتر ہو. لیکن کیسے بہتر ہو اگر آپ اتنے پاپولر لیڈر کو جیل میں رکھیں, آپ ان کو ایکسیس ڈینائی کریں, آپ ان کو بیوی بھی جیل میں رکھیں, آپ ان کی بہنوں اور فیملی کی بھی ملاقات نہ ہونے دیں, آپ وہ خلا کی ملاقات ہونے نہ دیں, آپ ان پہ کیس آفٹر کیس بنائیں, آپ ان کو کنوکٹ آفٹر کنوکشن کریں, پھر آپ ان کی کیسز کو سنوائی کے لیے آپ آئین اور قانون کے مطابق ایک عام آرڈنری بندے کی طرح ان کے کیسز نہ لگائیں. اس وقت پاکستان میں جو ہمارے پاس لاسٹ ڈیٹا شیئرڈ ہے اس کے مطابق 23 لاکھ کیسز اس وقت لوور جوڈیشری میں پینڈنگ ہے. ان میں سے 8,14,000 کیسز وہ کرمنل ہیں, اور پنجاب میں 2,70,000 کیسز ہیں. ہماری ریکویسٹ اتنی ہے کہ خان کی کیسز کو ایسا ڈیل کرے جس طرح 2,70,000 کیسز آپ کرتے, باوجود اس کے کہ وہ بڑے لیڈر ہے اور وفا سابق وزیر اعظم ہے. اس میں کیسے ٹیمپریچر کول ڈاؤن ہوگا؟ پی ٹی آئی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار ہے, ایک قدم آپ کہہ رہے ہیں نا, سارے ایک ایک قدم ہٹیں. اور کیا اسٹیپ خان لے لے. خان کا مینڈیٹ چوری ہو گیا, خان نے کہا کہ ڈائلاگ کرو, خان کے لوگوں پہ گولی چلائی گئی, خان صاحب نے کہا ہاں ڈائلاگ کرو. پاکستان کی باری آئی, میں آپ نے دیکھا ہم دشمن کے خلاف سیسہ پھیلائی ہوئی دیوار کی طرح ہم کھڑے ہو گئے, ہم نے ہر قسم کی قربانی دی. اب ہم اور کیا کریں؟ جو اوور آل 27ویں ترمیم کے لیے ماحول ہے, پہلا اجلاس جو ہے وہ آج ہو گیا. مولانا کی رہائش گاہ کے پاس بھی اسی طرح کی سچویشن ہے, وہاں پہ بھی اب رش لگنا شروع ہو گیا. بنگلہ نمبر 7 جو ہے وہ پھر سے آباد ہونا شروع ہو گیا. فیصل واڈا پہنچ گئے مولانا کے پاس ان کی حمایت لینے کے لیے یا انہیں بتانے کے لیے. اور اس بار مولانا کے اوپر بہت زیادہ ڈیپینڈ پی ٹی آئی کو حکومت کو شاید نہ کرنا پڑے, کیونکہ نمبرز کے حوالے سے کافی کمفرٹیبل پوزیشن میں ہے. میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ وہ مولانا کی جماعت کے ایک شخص یہاں سے گزرے, تو ان سے میں نے پوچھا کہ جب 26ویں ترمیم کا وقت تھا تو آپ تو چھپتے پھر رہے تھے, لیکن ایٹ دی اینڈ پکڑے گئے, تو ابھی تو آپ 27ویں ترمیم کے موقع پہ تو ایسے ہی پھر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا ابھی ان کو ہماری ضرورت نہیں ہے, تو اس لیے وہ بھی کمفرٹیبل یہاں پہ گھوم پھر رہے ہیں. اینی ہاؤ, یہ آج کا ماحول کا منظرنامہ ہے. ذرا مجھے چونکہ کوئکلی نکلنا تھا کے پی ہاؤس کی جانب, تو اس لیے میں زیادہ وہ اسٹوڈیو میں جا کے ولاگ نہیں بنا سکا, اور ابھی یہاں پہ بھی تھوڑا ٹائم رکنا پڑے گا, تو اس لیے آج کا ولاگ آؤٹ سائڈ اسی طرح سے گزارا کر لیں. اور اب جو سہیل آفریدی نے یہاں پہ گفتگو کی ہے, جو باقی ماحول تھا, وہ ذرا جو ہم نے باتیں کی ہیں لوگوں سے, ذرا آپ وہ سنیے اور اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. ابھی تک کے لیے اتنا ہی, اللہ حافظ. میری ملاقات نہیں ہو پائی, پھر میں نے جو ہے ہائی کورٹ سے رجوع کیا. 3 ججز آف ہائی کورٹ انہوں نے آرڈرز دیے کہ میری ملاقات ہو جائے, لیکن بدقسمتی سے ان کے احکامات کو بھی ردی کے ٹوکری میں پھینکا گیا اور مجھے ملنے نہیں دیا گیا. تو آج میں نے پاکستان کے, چاہے جیسا بھی ہے, لوڑی ہے, لنگڑی ہے, لیکن پاکستان کی سپریم پارلیمنٹ ہے, اور ایک جمہوری لیڈر ہونے کے ناطے, ایک جمہوری ورکر ہونے کے ناطے میری یہ کوشش ہے کہ جتنی بھی ہمارے جمہوری راستے ہیں وہ میں اپناؤں. تو آج میں پارلیمنٹ آیا, یہاں پر جو ہے میں چاہتا ہوں کہ یہ لوگ میرے لیے آواز اٹھائیں, اور کل چونکہ لسٹ میں میرا نام آ چکا ہے تو کم سے کم کل میری لیڈر میرے قائد جناب عمران خان صاحب سے ملاقات ہو. دوسرا, جو 27ویں آئینی ترمیم آ رہی ہے وہ بھی جو ہے ہمارے پارلیمانی اجلاس میں انڈر ڈسکشن تھی, چونکہ اس کے خد و خال ابھی تک پراپر باہر نہیں آئے, لیکن بہرحال جو ٹویٹ کیا گیا
تو اس سے یہی لگ رہا تھا کہ صوبائی خود مختاری پر ڈاکہ ڈالنا ہے اور کچھ لوگوں کو مزید مضبوط کرنا ہے. تو بہرحال جو بھی ہوگا ڈرافٹ دیکھنے کے بعد ہی ہوگا, لیکن کوئی بھی ایسا اقدام جو جمہوریت کو کمزور کرے, جو صوبائی خود مختاری پر حملہ ہو, ایسے تمام حربوں کو انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ مسترد کرے گی انشاءاللہ تعالیٰ. شکریہ. سر یہ بتائیں سر بنیادی طور پر سر یہ بتا دیں سر, پارلیمنٹ میں جب 26ویں آئینی ترمیم آئی تھی, یہ جنید اکبر صاحب اور یہ 4 لوگ گواہ ہیں, کیونکہ اس وقت آپ کا سی ایم تب اس کی بات نہیں کرتے, لیکن آپ کے لوگ نا انتہائی بے سہارا تھے, لاوارث تھے, گلیوں اور گردشوں میں گھوم رہے تھے اپنی جان کی حفاظت کے لیے, چھپنے کے لیے پھر رہے تھے, ان کو اٹھایا جا رہا تھا, گرفتاریاں کی جا رہی تھی, ہم صبح نکلے تھے یہاں سے. اس بار آپ کے ہوتے ہوئے کوئی ایسا سین تو پارلیمنٹ میں نہیں ہوگا کہ آپ کے لوگ چھپتے ہوئے پھر رہے ہوں گے. پہلی بات انتہائی افسوس کی بات یہ ہے کہ ہماری یہ نیشنل اسمبلی یا یہ پارلیمنٹ اتنی کمزور ہو چکی ہے کہ ہمارے ایم این ایس پر یہاں اس کی حدود میں ہاتھ ڈالا جا رہا تھا اور ہم بے بسی کے ساتھ اس کا جو ہے اس کو دیکھ رہے تھے. تو یہ جو ہے ہمارے ایم این ایس کی کمزوری نہیں ہے, ہمارے اس وقت کی وزیر اعلیٰ کی کمزوری نہیں تھی, یہاں کے اسپیکر کی کمزوری تھی کہ اس کی موجودگی میں جو ہے ایم این ایس پر ہاتھ ڈالا گیا تھا. تو ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ جمہوریت مضبوط رہے. اگر کسی کی یہ سوچ ہے کہ وہ کچھ آئینی ترمیم لا کر اپنی حکومت کو توسیع دے رہے ہیں, تو یاد رکھیے گا کہ نمبر جو ہیں وہ چینج ہوتے جائیں گے. آج ایک کا نمبر ہے, کل کسی اور کا نمبر آئے گا, اور اگر ہم پر گزر رہی ہے اور ہم جو ہیں اس کا نشانہ بن رہے ہیں تو 3 سال سے ہم برداشت کر رہے ہیں اور ہم مزید بھی برداشت کریں گے. لیکن پھر میں کسی میں اتنی جرت نہیں دیکھ رہا ہوں کہ وہ پھر برداشت کر سکے. پشاور گروپ سے آپ کے حوالے سے کافی باتیں ہوئی جب آپ وزیراعلیٰ منتخب ہو رہے تھے, ڈی جی اشتیاق صاحب نے پریس کانفرنس کی, یہاں پہ وفاقی وزراء نے بھی پریس کانفرنس کی. تو ابھی جو ایکسٹینشن کی باتیں ہیں, جس طرح کے فیلڈ مارشل و چیف آف آرمی اسٹاف کے حوالے سے ایکسٹینشن کی باتیں ہو رہی ہے, اس پر آپ کیا بیان دیں گے, کیا موقف ہے آپ کا, ایکسٹینشن ملنی چاہیے یا نہیں ملنی چاہیے؟ کہ جی ہماری حکومت میں بھی ایک ایکسٹینشن ملی تھی جس پر میرے لیڈر میرا کہا جناب مجھ سے غلطی ہوئی ہے, تو میرے خیال میں جو ہے اس غلطی کا ازالہ کرنا چاہیے. ملنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے سہیل خان, کیا کریں گے پھر آپ؟ سر فوزیہ فرام پبلک ٹی وی, یہ بتائیے گا آج جس طرح سے آپ یہاں پر پہنچے ہیں اور ایک میسج کنوے کرنے کی کوشش کی ہے کہ آپ کو 4 مرتبہ عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں کرنے دی گئی, آپ نے یہاں پہ آ کے قرارداد بھی جمع کروا دی ہے, کیا سمجھتے ہیں اسی طرح سے آپ آگے مزاحمت کی سیاست کرنے والے ہیں, احتجاج نکال دینے والے ہیں, اگر آپ کی اس قرارداد کو بھی ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا جائے؟ مجھے یہ بتائیں کہ جمہوریت میں اور آئین میں احتجاج آئینی ہے یا غیر آئینی ہے؟ آئینی ہے تو پھر کریں گے. اچھا سر یہ بتائیں, آپ جس صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں وہ صوبہ جنگ سے اور ہر قسم کے فریضے سے بڑا متاثر ہیں. کل پاکستان کے اور افغانستان کے دوبارہ مذاکرات ہونے جا رہے ہیں, آپ بطور وزیر اعلیٰ اس مذاکرات کو کیسے دیکھتے ہیں اور مذاکرات کے حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے؟ دیکھیں جی, جب پہلا مرحلہ شروع ہوا پاک افغان مذاکرات کا تو میں نے اس کو خوش آئند قرار دیا اور خدشات کا بھی اظہار کیا. خدشات یہ تھے کہ افغانستان کے ساتھ باؤنڈری پر صوبہ خیبر پختونخوا ہے, وہاں پر ایک جمہوری حکومت ہے, ہمارے جو افغانستان کے ساتھ خاص کر جو قبائلی اضلاع ٹچ ہو رہے ہیں ان میں جو ہے بدامنی ہے, ان میں مسلسل جو ہے ہمارے قبائلی 2004 تک افغانستان کے ساتھ جو ہمارے تعلقات تھے وہ بالکل ٹھیک تھے, نہ کوئی دراندازی ہو رہی تھی, نہ وہاں پر جو ہے وہ دہشت گردی تھی, نہ ہی جو ہے وہ کوئی پرندہ بھی پر مار سکتا تھا. لیکن بدقسمتی سے جب ہم نے ملٹری آپریشن کا فیصلہ کیا ہماری ریاست نے اور وہاں پر آئے تو اس کے بعد جو ہے دراندازی بھی شروع ہوئی اور وہاں پر بدامنی جو ہے مزید بڑی بھی. تو ہماری شروع سے یہ موقف رہا ہے کہ جنگ کسی بھی چیز کا حل نہیں ہے, کسی بھی مسئلے کا حل جنگ نہیں ہے, مذاکرات ہونے چاہیے. لیکن وہاں کے مین سٹیک ہولڈر کو جو خیبر پختونخوا کی حکومت ہے, وہاں کے پارلیمنٹرین ہیں, وہاں کے قبائلی مشران ہیں, ان کو اعتماد میں لیں, اس کے بعد جو ہے وہ ترمیم میں سی ایم صاحب میں لکھا
کہ NFC کی گارنٹی کو ریموو کرنے کی بات وزیر اعظم نے آصف علی زرداری سے کی ہے، کیا خیبر پختونخوا سے بطور وزیر اعلیٰ NFC کی جو گارنٹی دی گئی ہے صوبوں کو حصہ ملے گا، اس گارنٹی کو ختم کیا جاتا ہے تو آپ کے پاس عملی بات کیا ہوگی؟ کیونکہ آپ نے صرف کہا ہم مسترد کریں گے، ناکام بنانا اصل مقصد ہے کہ اس بار کو ناکام بنایا جائے، تو آپ کے پاس پالیسی کیا ہوگی؟ دیکھیں جی، پالیسی جو ہیں وہ پارٹی نے بنا بھی لی ہیں اور اس پر جو ہے بات بھی ہو چکی ہیں، وقت آنے پر جو ہیں وہ ڈسکلوز بھی ہو جائے گی۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کا جو شیئر ابھی جو ہے ہمیں مل رہا ہے، جو پورا مل بھی نہیں رہا، وہ 14.62% ہے۔ ہم جو ہے ہم نے قبائلی اضلاع کو وہ ایڈمنسٹریٹولی ضم کیا ہے خیبر پختونخوا میں، لیکن ابھی تک جو ہے فائنینشلی ضم نہیں ہوا۔ اگر وہ فائنینشلی ضم کریں وفاقی حکومت تو یہ شیئر خیبر پختونخوا کا 19.4% بنتا ہے، اور وہ جو ہے 350 ارب روپے سے ہمارا زیادہ بنتا ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ جو 18ویں ترمیم صوبائی خود مختاری ہے وہ قائم رہیں، صوبوں کو اپنے حقوق ملنے چاہیے۔ جو صوبے سب سے زیادہ قربانی دے رہے ہیں پاکستان کے لیے، اپنے شہداء پیش کر رہے ہیں، تو میرے خیال میں ان کی قدر کرنی چاہیے۔ جی شکریہ۔